الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، اس جلیل القدر کتاب کی قراءت اور وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب کی جو دوسری فصل ہے، جس میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات علیہ سے متعلق قواعد بیان کیے ہیں، ان قواعد کا تذکرہ، ان کی قراءت اور وضاحت جاری ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ صفات اللہ تعالی کلها صفات کمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں یہ ساری کی ساری صفات صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی پہلو سے کسی قسم کا نقص یا کمی نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ناحیوں سے کی، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ اس نقطے تک آ کر رکا ہے کہ اب جو صفات ہوتی ہیں، صفات فی نفسہ یا تو صفت کمال ہوتی ہیں یا صفات نقص ہوتی ہیں۔ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو ایک پہلو سے صفت کمال ہوتی ہیں اور دوسرے پہلو سے وہی صفت نقص بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دیکھو جو صفات کمال ہیں، پورے قرآن و سنت میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے حیات، علم، قدرت، علو، عظمت، حکمت، سمع، بصر، کیسی کیسی صفات اللہ تعالیٰ نے گنائی ہیں۔ یہ پہلی قسم کی صفات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات کے طور پر بیان کیا۔ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ صفات جو صفات نقص شمار کی جاتی ہیں، وہ صفات جو کمی اور عیب اور خلل شمار کی جاتی ہیں، قرآن میں اور سنت میں جا بجا آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے ان صفات کی نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے عام یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عیوب اور نقائص سے یا ایسی صفات سے جو صفات نقص ہیں پاک ہے، منزہ ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات دوسرے نمبر پہ بتائی۔ رہی پہلی بات یا تقسیم کے اعتبار سے کہ صفات کمال کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، یہ تو پچھلی گفتگو میں بات واضح ضمناً ہو ہی چکی ہے۔ رہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے صفات نقص کی اپنے آپ سے نفی کی ہے، اور تیسری قسم کے جو صفات ایک پہلو سے کمال دوسرے پہلو سے نقص شمار کی جاتی ہوں، یہ دو مسئلے باقی ہیں جن کا ذکر اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو وہ صفات جو صفات نقص ہیں، جن کی نفی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کی ہے، قرآن مجید میں کہاں اس کا ذکر آیا ہے، اس کی وضاحت شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور شیخ کی اپنی عبارت پڑھتے ہیں۔ قال الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ: وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ نقصا لا کمال فیہا فہی ممتنعۃ فی حق اللہ تعالی، اگر صفت نقص ہو، عیب ہو، کمی ہو، لا کمال فیہا، اور اس میں کمال کا کوئی پہلو نہ ہو، فہی ممتنعۃ فی حق اللہ تعالی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ممنوع قرار پائیں گی، یعنی اللہ کو ان سے متصف قرار دینا جائز نہیں ہوگا۔ کالموت والجہل والنسیان والعجز والعمى والصمم۔ اب کچھ صفات گنائی جو صفات نقص ہیں۔ موت ہے، موت نقص ہے، موت کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے موت کی نفی کی ہے۔ الجہل، بات گزر چکی، میں نے بتایا کہ علم کمال ہے تو جہالت نقص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس کی بھی نفی کی ہے۔ والنسیان، بھول جانا، یہ بھی ایک قسم کا نقص ہے، ایک قسم کا عیب ہے، کمی ہے کہ یاد نہیں رہتی۔ یہ علم کے منافی چیز ہے کہ علم وہ ہے جو ہمیشہ رہے، وہ جو کبھی چلا جائے نقص ہے، بھول نقص ہے، کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کی بھی نفی کی ہے۔ والعجز، عاجز آنا، تنگ آ جانا، قدرت نہ رکھنا، نہ کر پانا، یہ ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، یہ صفت نقص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ والعمى، اندھا پن، کہ آدمی دیکھ نہ سکے،
دیکھا نہ جائے، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو، یہ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بھی اس کی نفی کی ہے۔ والصمم، بہراپن، سنائی نہ دے، یہ بھی ایک عیب ہے، نقص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صفت کی بھی نفی کی ہے۔ یعنی جو صفات نقص شمار کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ان صفات کی نفی کی ہے۔ وَنَحْوِهَا، ایسے ہی جتنی اور صفات نقص ہو سکتی ہیں سب کی۔ کہاں اس کے دلائل ہم اور آپ کو ملتے ہیں؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ نے فرمایا اور تم اپنے اس زندہ معبود پر بھروسہ کرو، الذی لا یموت، جو نہیں مرتا ہے، جسے موت نہیں آتی ہے۔ دیکھیے، حیات صفت کمال ہے تو حیات تو ثابت کی، لیکن موت صفت نقص ہے تو اس کی نفی کر دی۔ سورہ فرقان کی یہ آیت۔ وقولہ عن موسیٰ فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ علمہا عند ربی فی کتاب، جو تم پوچھ رہے ہو اس کا علم یہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب ادھر ادھر بہکتا ہے اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے۔ ادھر ادھر بھٹک جانا، بہک جانا بھی صفت نقص ہے اور بھول جانا بھی صفت نقص ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کی۔ وقولہ وما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے آسمان و زمین کے اندر جو اسے عاجز کر دے، بے بس کر دے۔ آسمان و زمین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اسے بے بس کر دے، یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آسمانوں میں یا زمین میں اس کو بے بس کر دے۔ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، یا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو آسمانوں میں یا زمین میں اللہ تعالیٰ کی بے بسی یا اللہ تعالیٰ کو بے بس کر کے دکھلا دے، ایسا ہے ہی نہیں۔ بہرحال بے بسی ایک صفت نقص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی۔ وقولہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، یا پھر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی اپنی خفیہ باتوں کو اور ان کی اپنی سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں؟ نہ صرف یہ کہ ہم سنتے ہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، وہ ہمارے اپنے جو فرشتے ان کے پاس ہیں وہ ان کی ساری باتیں لکھتے بھی ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں لوگوں کی سرگوشیاں اور ان کی تنہائیوں میں ہونے والی باتوں کو نہ سن پانا ایک عیب ہے، ایک نقص ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر ایسا وہ سمجھتے ہیں تو ان کی یہ غلط فہمی، ان کا سمجھنا غلط ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نہ سننے کو، بہرے پن کو عیب قرار دیا اور اپنے آپ کو اس سے پاک قرار دیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہ فرمایا، انہ اعور وان ربکم لیس باعور، دیکھو دجال جو ہوگا کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس لیے کہ کانا پن ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صفات نقص سے پاک ہے۔ وقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا، کہا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا، اے لوگو تم اپنے آپ پہ ذرا رحم کرو، اتنا بلند آواز سے چیخ چیخ کر تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم نہ تو بہرے کو پکار رہے ہو نہ تو غائب کو پکار رہے ہو، وہ جو تمہاری اپنی باتوں کو سن رہا ہے اور قریب ہے اس کو تم جو ہے پکار رہے ہو۔ تو یہاں دیکھیں، اصم، بہرا ہونا یہ صفت نقص ہے، تو کہا تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بہرا ہو کہ تم بلند آواز سے اسے پکار سکو۔ تو یہ جو ہے کچھ نصوص ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صفات نقص کی اپنی ذات سے نفی کی، اور صرف اتنا ہی نہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے آگے مزید یہ پہلو بھی واضح کیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو صفات نقص سے جوڑنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے، ڈپٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ صفات نقص سے پاک ہے۔ اب کسی نے اللہ تعالیٰ سے صفات نقص کو جوڑنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے۔ وَقَدْ عَاقَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَاصِفِينَ لَهُ بِالنَّقْصِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اسے صفت نقص سے متصف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عاتب، ڈانٹا ہے،
یا عاقب، اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ وہ ان کو سزا دے گا. کما فی قولی تعالی، جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں کہ اللہ نے فرمایا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھ جائے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یا انہی کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے عوض ان پہ لعنتیں برسائی گئیں. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے. یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا نعوذ باللہ بخیل کہا، یہ کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاتھ کا بندھا ہونا یا بخیل ہونا، اسے جو ہے نقص شمار کیا جائے جو صفت نقص ہے. جب یہودیوں نے اللہ کو صفت نقص سے جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان پر برسیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ اور پھٹکار ان پر پڑی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفات نقص کی نفی کی گئی ہے. وَقَوْلِهِ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ تعالیٰ نے سنی ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، بے نیاز ہیں. اللہ محتاج ہے، ہم بے نیاز ہیں. اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے صدقات کا دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا، تو یہ کہا گویا ہم بے نیاز ہیں، مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے، محتاج ہے. کہا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھیں گے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہی نہیں لکھیں گے، یہ بھی لکھیں گے کہ ناحق انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے. اور وَنَقُول، اور لکھے ہیں تو اس کی سزا تو دیں گے ہی، اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے ان سے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ آگ کا عذاب تم جھیلو، چکھو، اس کا مزہ لو، ہم یہ ان سے کہیں گے. دیکھیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقیر کہا، اور فقر ایک صفت نقص ہے، تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صفت نقص سے متصف قرار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی اور اللہ تعالیٰ نے سزا کا حکم جو ہے ابھی سے ان کو سنا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صفات نقص کی نفی کی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو صفات نقص سے متصف قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی. صفت نقص سے جو اللہ کو متصف کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے خود کی پاکی بیان کی کہ میں ان عیوب سے پاک ہوں. وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا يَصِفُونَهُ بِهِ مِنَ النَّقَائِصِ، جن نقائص اور کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ کو یہ متصف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کو اس سے پاک قرار دیا. اللہ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ صافات کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا آپ کا رب پاک ہے. کون سا رب؟ رب العزہ، عزت والا رب پاک ہے. عما یصفون، ان تمام عیوب سے، ان تمام کمیوں اور خلل سے جو یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر بتاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفات نقص کو یہ شامل کرتے ہیں. اللہ ان سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے رسولوں پر. مفسرین نے لکھا کہ رسولوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صفات کمال ہی سے متصف کرتے ہیں، اسی لیے ان پر سلامتی ہو، اس لیے کہ ان کا طریقہ اللہ کے حق میں یہ جو صفات نقص ہیں اس سے اللہ کو منزہ اور پاک قرار دینا ہے، اور جو اعلیٰ صفات ہیں ان سے متصف قرار دینا ہے. اسی لیے کہا کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلامتی نازل ہو. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے صفات نقص سے اپنی تنزیح اور تسبیح، اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے فرمایا وقال تعالی ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد وغیرہ بتانے والے یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، تو اللہ نے کہا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ،
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور اس کی الوہیت میں حصے دار ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، ہر معبود اپنی تخلیق کردہ چیزوں کو لے کر آگے بڑھ جاتا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہر معبود یا ہر الہ دوسرے الہ پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، یہ سب بس ان کی باتیں ہیں کہ کوئی بیٹا ہے خدا کا، کوئی خود خدا ہے، معبود ہے، یہ ساری ان کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان تمام اوصاف سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی صفات نقص جو اللہ کے حق میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ناظرین کرام، یہاں تک شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان صفات کا تذکرہ کیا جو صفات نقص ہیں اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا ضروری ہے۔ تین طرح سے اس کی تردید کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے صفات نقص کی تردید کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان صفات نقص سے متصف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید بھی سنائی اور سزا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ صفات نقص کو جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کو ان صفات نقص سے پاک قرار دیا۔ تین طرح سے یوں کہیے صفات نقص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، اس کو بیان کیا۔ ناظرین کرام، یوں سمجھیے کہ یہ جو پہلا قاعدہ ہے اور اس پہلے قاعدے کے ضمن میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی ناحیے سے کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اس قاعدے کے ضمن میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ اللہ کی صفات کمال ہیں، اسی لیے قرآن و سنت صفات کمال سے بھرے پڑے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری قسم صفات نقص کی ہے۔ قرآن میں، سنت میں صفات نقص سے اللہ تعالیٰ کو منزہ مبرہ قرار دیا گیا۔ اللہ کی صفات نقص نہیں ہو سکتی، اور جو صفات نقص ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے تیسری قسم کی۔ تیسری قسم کیسے اوصاف کی ہے؟ دیکھیے کچھ صفات ہیں جن صفات کو یہ خاص سیاق میں مدح یا کمال شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس سیاق سے اگر ہٹا دیے جائیں تو وہ صفت نقص شمار کی جاتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ جیسی ایک صفت ہے مکر۔ مکر کہتے ہیں چال چلنا۔ یہ صفت عام طور پر صفت ذم کے طور پر، یعنی مذموم صفت کے طور پہ استعمال ہوتی، اسی لیے عیاری، مکاری، اور عیاری مکاری کے ساتھ جوڑ کر اگر کہیں تو چالاکی، یعنی یوں سمجھیے کہ ناحق، یعنی جس کے اندر مذمت کا پہلو نکلے، یہ اصل میں صفات نقص شمار کی جاتی ہیں ایک پہلو سے جب ایسے ہی ان کا ذکر کیا جائے۔ لیکن کوئی آپ کے ساتھ چال چلے اور آپ کی چال اسی پہ الٹ دیں تو یہ آپ کا کمال شمار ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ ہوشیاری کرے، آپ اس پر جو ہے غالب آ جائیں، اس کی ہوشیاری کا توڑ کر لے جائیں تو یہ آپ کا کمال شمار کیا جاتا ہے۔ تو کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو صفات ایک پہلو سے صفت کمال ہیں تو دوسرے پہلو سے صفت نقص۔ قرآن میں ایسی جہاں صفات آئی ہیں تو ضابطہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو صفات ایک پہلو سے صفت مدح ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اسی پہلو سے ان صفات سے متصف قرار دیا۔ یعنی اللہ کی صفات میں بعض صفات آپ کو ایسی ملیں گی جو کسی خاص سیاق میں صفت مدح بنی ہیں، کسی خاص سیاق میں صفت مدح شمار کی گئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر اس سیاق سے ہٹا لیے جائیں تو وہ صفت نقص شمار کی جاتی۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس خاص سیاق ہی میں وہ صفت اپنے لیے ذکر کی ہے، بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کو اپنے لیے اپنی صفت کے طور پہ نہیں بیان کیا۔ یہی مسئلہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ كَمَالًا فِي حَالٍ وَنَقْصًا فِي حَالٍ، اگر کوئی صفت ایسی ہو کہ ایک حالت میں کمال شمار ہوتی ہو، دوسری حالت میں نقص شمار کی جاتی ہو، لَمْ تَكُنْ جَائِزَةً فِي حَقِّ اللَّهِ وَلَا مُمْتَنِعَةً عَلَى سَبِيلِ الْإِطْلَاقِ، تو ایسی صفت نہ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں صفت کے طور پر وہ جائز ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مطلقاً اس کی نفی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حق میں اسے ناجائز قرار دینا درست ہوگا۔ طریقہ کیا ہوگا؟ فَلَا تُثْبَتُ لَهُ إِثْبَاتًا مُطْلَقًا وَلَا تُنْفَى عَنْهُ نَفْيًا مُطْلَقًا،
ایسی صفت کو نہ مطلقاً اللہ کی صفت قرار دیا جا سکتا ہے، نہ مطلقاً اس کی نفی قرار دی جا سکتی ہے۔ مطلق کہتے ہیں قید کے مقابلے میں، جیسے یہ خاص سیاق میں آئے، تو ایسی صفت جس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں، آپ ایک دم سے اس کی نفی ہی کر دیں، نہیں یہ کسی صورت میں اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی، تو بھی غلط ہو جائے گا۔ یا آپ اسے اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دے دے بغیر کسی قید کے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا فَلَا تُثْبَتُ لَهُ إِثْبَاتًا مُطْلَقًا، نہ مطلقاً اللہ کے لیے وہ صفت ثابت کی جا سکتی ہے، وَلَا تُنْفَى عَنْهُ نَفْيًا مُطْلَقًا، اور نہ ہی مطلقاً اس کی نفی کی جا سکتی ہے، بل لَا بُدَّ مِنَ التَّفْصِيل، اس میں تفصیل سے کام لیا جائے گا۔ کیا تفصیل ہے؟ فَتَجُوزُ فِي الْحَالِ الَّتِي تَكُونُ كَمَالًا وَتَمْتَنِعُ فِي الْحَالِ الَّتِي تَكُونُ نَقْصًا، جس حال میں وہ صفت کمال شمار ہوتی ہو، اس حال میں وہ اللہ کی صفت بنائی جا سکتی ہے، اسے اللہ کی صفت کہا جا سکتا ہے، اور جس حال میں وہ صفت نقص شمار کی جاتی ہو، ایسی صورت میں اسے اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں قرار دیا جائے گا۔ اب یہ صفات کیا ہیں؟ کل مکر، صفت مکر ہے۔ مکر میں نے کہا نا چال چلنا، قید، قید کہتے اس کو بھی چال چلنا ہی کہہ لیجئے، قید۔ والخداع، دھوکہ دینا، اور دھوکے سے مراد جو ہے وہ آدمی جو آپ کے ساتھ کوئی چال چل کر آپ کے ساتھ دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو مکر، قید اور خداع جیسی صفات ہیں۔ وَنَحْوِهَا، یا اسی معنی کی جو صفات آتی ہیں، فَهَذِهِ الصِّفَاتُ تَكُونُ كَمَالًا إِذَا كَانَتْ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يُعَامِلُونَ الْفَاعِلَ بِمِثْلِهَا، یہ صفات ایسی ہیں کہ یہ آپ کے کسی ایسے آدمی کے مقابلے میں آئیں جو آدمی یہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ مکر کر رہا ہے اور آپ اس کے مقابلے میں مکر کرتے ہیں، تو پھر یہ ایسی صورت میں صفت کمال شمار کی جاتی ہے۔ فَهَذِهِ الصِّفَاتُ تَكُونُ كَمَالًا، یہ صفات کمال سمجھی جاتی ہیں، اذا كانت في مقابلتی، جب یہ کسی ایسے شخص کے مقابلے میں ہو، من يعاملون الفاعل بمثله، جو کسی کرنے والے کے بالمقابل یہ رویہ اختیار کرتے ہوں، یہ مکر، یہ قید یا خداع کا رویہ اختیار کرتے ہوں۔ لأنها، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حینئذ تدل على ان فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله او اشد، اس لیے کہ اس سیاق میں یہ صفت اس بات پہ دال ہوتی ہے، دلالت کرتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ چال چلی جا رہی ہے وہ اس قدر قوت رکھتا ہے کہ دشمن کو اسی کے جیسے ہتھیار سے مار سکتا ہے، یا اس سے کہیں زیادہ مضبوط انداز میں اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو گویا یہ صفت مدح ہوتی ہے اس سیاق میں، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز ہو سکتی ہے۔ وَتَكُونُ نَقْصًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالِ، لیکن اس سیاق سے ہٹ جائے اور مطلق آئے، بغیر کسی قید کے آئے، تو یہ صفت مدح نہیں شمار کی جاتی۔ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِطْلَاقِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو مطلقاً بغیر کسی قید کے اپنی صفت کے طور پہ ذکر نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يُعَامِلُونَهُ وَرُسُلَهُ بِمِثْلِهَا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس مقام پہ اپنی صفت کے طور پہ ذکر کیا ہے جو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسولوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی صفت قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات صفات کمال ہیں، اس قاعدے کی وضاحت جاری ہے۔ آخری جو صورت ہے اس صورت کا تذکرہ جاری ہے، تھوڑی سی اور گفتگو اس قاعدے سے متعلق بچی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اور آپ اس قاعدے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔